میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس وقت آج پنجاب میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، جس میڈیا نے جو رپورٹنگ کی، یہ میں آپ سے صرف اصلاح کے لیے میڈیا سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی، آپ نے اس فیصلے کو غلط رپورٹ کیا اور پاکستان کی عوام تک آپ نے غلط فیصلہ، اس کے جزیات سے مختلف خبر پاکستان کی عوام سے، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے زمرے میں آتا ہے اور یہ عوام کو گمراہ کرنا، فیصلہ کچھ اور رپورٹنگ کچھ اور، یہ بہت ہی غیر قانونی عمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کو لینی پڑے گی۔ الیکشن سے ریلیٹڈ پنجاب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز کا الیکشن کالعدم نہیں ہوا، حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا، بزدار صاحب کو بحال نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو الیکشن ہے آرٹیکل 130 سیکشن 4 کے تحت یہ کنٹینیویشن آف پریویس الیکشن ہے، جس کے اندر سی ایم کو میجورٹی ووٹ لے کر الیکٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہ کنٹینیویشن آف پریویس الیکشن ہے۔ 4 بجے تک کل جب تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتا، ری ووٹنگ نہیں ہو جاتی، حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر پنجاب ہیں۔ اور اس کے بعد جو رن آف الیکشن ہے اس کے اندر کل 4 تک جو فیصلے حمزہ شہباز صاحب لیں گے سی ایم پنجاب، وہ تمام پروٹیکٹڈ بائی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوں گے۔ آپ اور پہلے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، پہلے دھمال ڈال رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، آج قانون کی فتح ہوئی ہے، اس کے بعد 6 منٹ کے بعد اپنے ہی بدل رہے ہیں بیانوں کو، اپنے بیانات بدل رہے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ اور وہ سپریم کورٹ جہاں آئین شکنی کا سرٹیفکیٹ آپ کا موجود ہے، جو آپ نے عدم اعتماد کے وقت کی آئین شکنی سپیکر سے کرائی، ڈپٹی سپیکر سے کرائی، وہ آئین شکنی اس کے وہ منہ لے کر سپریم کورٹ جائیں گے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ماننا نہیں ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گالی دینی ہے، انتشار پھیلانا ہے، افراتفری پھیلانی ہے۔ آپ نے نہیں ماننا کہ آپ کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، آپ نے نہیں ماننا کہ آپ کی حکومت نہیں رہی ہے، اور جو آپ کے خلاف فیصلہ دے گا آپ اس پہ چڑھائی کریں گے۔ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن جس نے آپ کا فیصلہ دینا ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار بنا ہوا ہے اور آپ اس پر چڑھائی کرتے ہیں روز صبح دوپہر شام، کیونکہ آپ نے ماننا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہنے دیتے کیونکہ ہم نے اگر مہنگائی کی تھی تو آپ نے خالی مہنگائی نہیں کی تھی، آپ نے پاکستان کے عوام کے پیسے پر ہر شعبے میں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود تھیں جس کا آپ آج راگ الاپ رہے تھے، آپ کا یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 4 سال یہ شخص ملک کے اوپر مسلط رہا ہے، یہ اس ملک کا سلیکٹڈ ہی صحیح وزیر اعظم رہا ہے، سارا سرکاری ریکارڈ اس کے پاس تھے، اور ذاتی مفاد کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں یہ ذاتی مفاد ہے۔ ذاتی مفاد وہ ہوتا ہے کہ فرا گوگی کو استعمال کر کے ہیرے بانٹو، فرا گوگی کو استعمال کر کے زمینیں خریدو، فرا گوگی کو استعمال کر کے تقرری پہ، تانیاتی پہ، ہر چیز کے اوپر ڈاکے ڈالو۔ ذاتی مفاد یہ ہوتا ہے کہ بنی گالا کو منی گالا کی طرح استعمال کرو۔ ذاتی مفاد یہ ہوتا ہے کہ کارٹلز اور مافیاز کو بٹھا کر ہر منسٹری کے اندر ڈاکے ڈالو، اور آج جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ ہوتا ہے ذاتی فائدہ۔ عمران خان صاحب 4 سال آپ نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف اور کسی سیاسی مخالف کے خلاف ذاتی فائدہ ثابت نہیں کر سکے۔ نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ چور ہے، پہلی بات، اور اپنا موازنہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے تھے۔ نواز شریف اگر پاکستان کی تاریخ میں 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم بنا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کے ووٹ سے بنا ہے، پاکستان کے عوام کے اعتماد سے بنا ہے، اور اس ووٹ اور اعتماد کو اور اس مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس ملک کو موٹر وے دی، اس ملک کو پبلک ٹرانسپورٹ دی، اس ملک کو بجلی دی، اس ملک کو گیس دی، اس ملک کی مہنگائی میں کمی کی، اس ملک کو سی پیک دیا، ملک کی ترقی کو 6% پر لے کر گئے۔ یہ کیا نواز شریف نے۔ اگر آج کسی بھی منصوبے کی اینٹ اٹھاؤ اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے، اور کسی بھی شعبے اور منصوبے کے اندر ڈاکے کی اینٹ اٹھاؤ تو اس کے اوپر عمران خان کا نام ہے۔ آپ نواز شریف سے مقابلہ کرنے سے پہلے یا موازنہ کرنے سے پہلے اپنی شکل کو آئینے میں دیکھیں
اور جس کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر چوری کا الزام اب بطور وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. آپ کو شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے. اور جو بینک کرپٹ اکانومی کی بات کر رہے تھے, جب نواز شریف اس ملک سے گیا تو بینک کرپٹ اکانومی نہیں تھی, 6% کے اوپر ملک ترقی کر رہا تھا, 2.3% پہ مہنگائی تھی, سی پیک تھی, 14,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے بن کر پاکستان کی عوام کو مل کر زیرو لوڈ شیڈنگ تھی, اس کے بعد موٹر ویز بنے, پبلک ٹرانسپورٹ بنی. جب نواز شریف گیا تو ملک کی اکانومی بینک کرپٹ نہیں تھی. آج ملک کی اکانومی, پاکستان کی عوام, آپ کی نالائکی, آپ کی نااہلی اور آپ کا جو ڈاکہ ہر شعبے میں, اس کی وجہ سے یہ آج مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور آج وہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں.